بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ یہی کیا نا کہ نبی کو بچایا، نبی کو بچایا، نبی کو بچایا، اور جناب ابو طالب نے بیٹے قربان کیے، اولاد قربان کیا۔ آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب رسول میں نے کیا 3 دن چھپے غار میں۔ کیوں؟ جس رسول پر 24 گھنٹہ اللہ کی نظر ہے، کیوں یہ 3 دن غار میں کیوں رہا؟ ڈر کی وجہ سے۔ اگر رسول ڈرتا ہے تو وہ رسول نہیں۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر ڈرتا ہے تو رسول نہیں، تو پھر یہ 3 دن کیوں چھپے؟ کیوں چھپے؟ اور آئیے پہلے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہے سورۃ انفال کی۔ وَإِذْ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میرے حبیب، یہ جو مشرک ہیں انہوں نے سازش کی ہے۔ بڑا جملہ، میرے حبیب، یہ جو مشرک ہیں انہوں نے سازش کی ہے کہ یا تو آپ کو قتل کریں، یا قید کریں، یا ملک بدر کریں۔ یہ ان کی سازش ہے، لیکن میں نے تمہارے بچانے کی تدبیر کی ہے، اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ زبان سے بات کریں میرے مسلمان بھائی، میں رسول کی بات کر رہا ہوں، میرے حبیب، یہ جو مشرک ہے ان نے سازش کی ہے، یا تو آپ کو قید کریں، یا قتل کریں، یا ملک بدر کریں، اور میں اللہ تمہارے بچانے کی تدبیر کر رہا، اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ میرا پہلے بھی ایمان تھا، ابھی بھی ایمان ہے۔ یہ بخاری شریف میں قبلہ پارہ 14واں پارہ، باب مناقب، اور جلد نمبر ہے 2 بخاری شریف کا۔ حضور اکرم جب نکلے کنٹراورشل گفتگو کو میں عادی نہیں، جب رسول نکلے تو سرادق ابن مالک گھوڑے پر رسول کے پیچھے لگا، اور جب رسول کے قریب پہنچا کہ میں رسول کو پکڑوں، الفاظ ہیں بخاری شریف کے، فدعا علیہ النبی فرتتمت بہ فرسہ الی بطنہا۔ جیسے ہی رسول نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، سرادق بن مالک کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھس گیا۔ اب کہا یا رسول اللہ، میں کوئی اطلاع نہیں دوں گا، مجھے بچاؤ۔ فدعا علیہ النبی فنجا، رسول نے پھر دعا کی، اس کو نجات مل گئی۔ تو جس رسول کے ارادے سے، بڑا جملہ کہنے والا، بڑا جملہ اس کے بعد کہنے والا ہوں، ارے جس رسول کے بددعا سے سرادقہ جو ہے وہ بچ نہیں سکتا، تو اگر وہی رسول سوتا رہتا تو کیا؟ ارے وہی تو ایک تاریخ میں نہیں، ہزاروں تاریخ میں ہے کہ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی تو حضور اکرم اور اس کے بڑے سسر، مدینے کی بات ہے، مدینے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے جو بڑے سسر تھے قبلہ، وہ ڈنڈا لے کر آئے۔ ابو وہ جو رسول کے سسر اور حضور اکرم دونوں مسجد میں جو تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ، ابو سفیان کی بہن، معاویہ کی پھوپھی، وہ ڈنڈا لے کر مسجد میں آئی۔ بڑا جملہ کر رہا ہوں،
اس کے بعد پھر آیت قرآن کی پڑھوں گا. ڈنڈا لے کر آئی. جب رسول کے سسر نے ڈنڈا دیکھا کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میری خیر نہیں. تو ایک رسول نے جملہ کہا, یہ وہی جملہ کہا جو اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا. رسول نے اس کی طرف دیکھا, نبوت کے تیور بدلے اور کہا لن ترانی, اور تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب بڑا جملہ کہا علی کی محبت کی مستی میں. اب ابو لہب کی بیوی آئی, ام جمیلہ آئی, دیکھا رسول نہیں ہے, اکیلا کھڑا ہے. اکیلا بڑا جملہ ہے ایک ایک جملے میں. ابو لہب کی بیوی نے رسول کے سسر کو نہیں کہا. کتنا بڑا جملہ ہے جو میرا کھا گئی. جیسے ہی ابو لہب کی بیوی مسجد سے باہر گئی, رسول پھر سسر کو نظر آئے. اب جملہ ہے میرا, بڑا جملہ ہے میرا جو مسلمانوں کے تاریخ میں ہے. اب ام جمیلہ رسول کے سسر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, کہاں گئے تھے؟ کہا سمجھنا ہو تو آج سمجھ لیں, ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو جب چاہے غائب ہو جائے جب چاہے ظاہر ہو. نعرہ حیدری. بھائی بات اب قبلہ نہیں, اگر میں نہیں سمجھا سکا تو پھر قرآن حکیم کی آیت پر چلتا. اور یہ سورت یاسین کی آیت ہے جو 73 فرقوں نے لکھا. کہا حضور اکرم جب چلے تھے تو کون سی آیت پڑھ کر چلے تھے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے مشرکین کے آگے دیوار کھڑی کر دی, پیچھے دیوار کھڑی کر دی, اور اوپر سے میں نے پردہ لگا دیا اور وہ میرے رسول کو دیکھ نہ سکے. مسلمان بھائیوں سے پوچھنا تھا, رسول واقعی جب نکلے تھے تو یہ جس طرح یہ دیوار ہے ایسی دیوار بنا کر نکلے تھے؟ دیکھو پھر آپ میرا بڑا جملہ کھا گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں نے ان کے کافروں کے آگے دیوار کھڑی کر دی, پیچھے دیوار کھڑی کر دی, اور اوپر سے پردے سے ڈھانپ لیا اور وہ میرے رسول کو نہ دیکھ سکے. میں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا اس دیوار کی کیا معنی ہے کہ یہی دیوار تھی؟ ارے یہ دیوار نہیں تھی, وہ غیب کی دیوار تھی. اللہ نے بتایا یعنی کافر اور مشرک رسول کو دیکھ نہیں رہے تھے, رسول ان کو دیکھ رہا تھا. پتا چلا ہادی کہتے ہی اسے ہے کہ عوام اس کو نہ دیکھ سکے وہ عوام کو دیکھ سکے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے ہاشم بھائی, یہ میری علمی تقاریر ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہادی کہتے ہی اسے ہے کہ دنیا اس کو دیکھ نہ سکے اور وہ اس کو دیکھ سکے. اب علی بستر پر ہے, علی ہے بستر پر, علی ہے بستر پر, علی ہے بستر پر, علی بستر پر. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. چلتا ہوں, میں نے عرض کیا میرے دوستوں 3-4 آیتیں مجھے پڑھنے دو تاکہ پھر میں قریب آنے لگوں. اب بھلا یہ الفاظ ہیں نا قرآن حکیم کے, سورت صافات کی آیت پڑھنے لگا ہوں. درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بھلا جناب ابراہیم 120 برس کا تھا, 120 برس کا تھا جناب ابراہیم, اور جناب اسماعیل 7 یا 13 برس کا, 10 برس کا, 7, 10, 13 برس کا تھا. تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو کیا کہا؟ قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا مرضی ہے. خواب دیکھ رہا ہوں.
اب میرے دوستوں آپ تو کہہ رہے کہ ہم رسول جیسے، آپ ہی کسی پوتے نواسے کو جو بزرگ ہے میرے نواسے کو بچے کو کہہ دو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، کہہ دو خدا کی قسم بچہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور سب سے پہلے عورتیں آپ کو دھکا دے کر گھر سے نکالیں گی کہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ تھا میرا بڑا جملہ، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا دماغ خراب ہوا، یہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ اور قبلہ 7 برس کا بچہ تھا اور اس نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جو آپ کو حکم مل رہا ہے وہ کر، اور اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے، صابر نہیں صابرین میں سے پائے گا، صابرین میں سے پائے گا۔ نعرہ حیدری، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ کتنی مطابقت ہے علی میں اور جناب اسماعیل میں، لیکن قبلہ ایک فرق ہے 23 برس کا تھا علی، رسول نے 13 مرتبہ دن میں کہا یا علی آج خطرے کی رات ہے، یا علی آج خطرے کی رات ہے۔ اور وہاں جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، جناب ابراہیم میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر، کیوں بھائی بچہ تھا، اپنا بچہ تھا، لے کر ذبح کر دیتے، بچہ تھا اپنا تھا نا، یہ پوچھا کیوں؟ یہ پوچھا کیوں؟ اگر نہ پوچھتے تو مسلمان کہ بھائی بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے جا کر ذبح کیا۔ ارے رسول کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے اسی لیے پوچھ رہے ہیں، اگر نہ پوچھتے بھائی تھا سو جاؤ، سو جاتے۔ ارے علی کو پتہ نہیں تھا۔ پتا تھا، اور علی نے کیا کہا؟ علی نے کیا کہا؟ علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں، مدارج نبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں، میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں اگر آپ سوئیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ قبلہ جب میں جرمنی گیا پہلی مرتبہ تو وہاں کا بڑا فلاسفر ہے ولیم جان ڈریپر، اس کی کتاب مسلمانوں نے مجھے دی جو وہاں کے تھے۔ اس نے لکھا کہ اگر علی کو 19 رمضان کے رات ضرب نہ لگتی تو پھر بھی شہید تھا، پھر بھی شہید تھا۔ تو اس نے دلیل یہ تھی کہ مسلمان جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، کیا ذبح ہوا تھا کیا؟ بڑا جملہ کر رہا ہوں میرے دوستو۔ ارے مسلمان جو جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، ذبح تو نہیں ہوا تھا نا؟ کہا اسی لیے ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ باپ کا کہا مان کر، موت کو قبول کر کے خنجر کے نیچے سو گیا۔ ارے کہا جو 1 منٹ کے لیے موت کو قبول کر کے سو جائے وہ تو ذبیح اللہ ہے، تو جو ساری رات موت کو قبول کر کے تلواروں کے سائے میں سوئے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہا جو ساری رات موت کو قبول کر کے سو جائے۔ لیکن قبلہ عجیب بات ہے، موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا،
اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہاں پھر مسلمان پھنسے. قرآن نے پھنسایا، ہم نے نہیں. پھر قرآن نے پھنسایا ہے، میں نے تھوڑی پھنسایا ہے. ارے بھائی بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے، بچہ تھا. ہاں، اس کا مقصد ہے کہ بچے کی اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو پھر مجھے بھی کہنے دو کہ اگر علی کے اسلام لانے کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر اسماعیل بھی بچہ تھا. گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی؟ گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بزرگ بھائی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر بڑھ کر جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا. بڑا جملہ پھر کہہ دیا ہوں میں نے، کل مولود. اب آپ کو بھائی پتہ چلا یہ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ شیعوں کے مجلسوں میں نہ جاؤ؟ اسی لیے یہاں عقل ملتا ہے، بے وقوفی کی باتیں یہاں نہیں ہوتی. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر بڑھ کر جو پالنے والے کا مذہب، بچے کا نہیں، جو پالنے والے کا مذہب. وہی بچے کا مذہب. تو پھر قبلہ میں علی کی محبت میں مجھے مستی کیوں نہ آئے؟ ارے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، پھر بڑا ہو کر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. تو مجھے کہنے دو کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے. نعرہ حیدری. قبلہ اب تو پھنسے. میں نے نہیں پھنسایا، قرآن نے پھنسایا ہے. رسول کو پالا ابو طالب نے، علی کو پالا رسول نے. اب جو ابو طالب کا مذہب، جو رسول کا نہیں، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی؟ آپ قبلہ گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی. اب علی سویا. یہ تاریخ اسلام ہے کہ مکے کی جو دیواریں تھی وہ چھوٹی تھی. ساری رات دیکھتے رہے، رسول سویا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ایک جو شرارت تھی وہ ختم ہو گئی. شرارت کیا تھی؟ علی کا قد چھوٹا تھا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. جملہ مسلمانوں نے ایک شرارت نہیں، علی کا قد چھوٹا تھا. تو رسول 53 برس کا شب ہجرت میں، علی 23 برس کا. یہ کافر اندھے ہو گئے تھے کہ علی کو ساری رات رسول سمجھتے رہے، اور صرف کافر نہیں، ایک اور بھی تھا جس نے آن کے سلام کیا تھا. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ. ارے ہمارے کسی ملنگ نے بھی آج تک علی کو نبی نہیں کہا، پھر بھی کافر. تو جو علی کو نبی سمجھتا رہا
नारे